علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب فیملی۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل سحر ایجوکیٹ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مسلم سائنٹسٹ۔ آج ہم مسلم سائنٹسٹ کے بارے میں اسٹڈی کریں گے، ان کی ہسٹری اسٹڈی کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کی ہسٹری کہ ان کی ہسٹری کیا ہے۔ تو یہاں پر میں آپ کو ان کی ہسٹری کے کچھ پوائنٹ شیئر کروں گی، آپ کے ساتھ کچھ ہسٹری شیئر کروں گی کہ مسلمانوں کی تاریخ کا اگر خلاصہ کیا جائے تو بڑی زرخیز تاریخ ہے۔ آپ کو یہاں دین رشد ملیں گے، آپ کو یہاں جابر بن حیان ملیں گے، آپ کو یہاں عبد المالک اسماعی ملیں گے، آپ کو یہاں بولی سینا ملیں گے۔ یہ مسلمان تھے جنہوں نے جدید سائنس کی بنیاد ڈالی۔ یہ مسلمان تھے جس نے سائنسی علوم کا واضح کیا۔ یہ مسلمان تھے جنہوں نے جدید سائنس کی بنیاد ڈالی۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو اس کا دوسرا رخ مغرب ہے۔ ان لوگوں نے خود غرضی کا مظاہرہ کیا اور مسلمانوں کے حاصل کردہ علوم پر اپنی مہر لگا کر دی۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو مسلمان سائنسدانوں کا نام بہت کم دکھائی دے گا، لیکن حقیقت ہی یہ ہے کہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے دنیا میں عملی طور پر سائنس پر کام کیا۔ علامہ اقبال کے اشعار کے حوالے سے اس حقیقت کی ترجمانی میں کچھ اس طریقے سے بتاؤں گی آپ کو کہ علامہ اقبال نے بہت ہی خوبصورت شعر لکھا کہ اگر وہ علم کے موتی کتاب آب و باقی، اگر وہ علم کے موتی کتاب و آب و باقی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ یعنی ہمارے آباء و اجداد جو علم کی سرپرستی کیا کرتے تھے، جو اہل علم تھے جنہوں نے علوم کے اندر گہرائی اور وسعت حاصل کی، انہی کی بدولت آج کی جدید سائنس ہمارے اندر موجود ہے۔ آج کی ایجادات ہماری زندگی میں آسائشیں لے آتی ہے۔ اسی تاریخ کے پیش نظر آج ہم ڈسکس کریں گے کچھ مسلمان سائنسدانوں کو اور ان کے کارناموں کو۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے جو مسلم سائنٹسٹ ہے ہمارے پاس یہاں پہ وہ ہے جابر بن حیان۔ جابر بن حیان یہ ان مسلمان سائنسدانوں میں سے ایک ہے جنہوں نے بائیولوجی کے لیے علم حیاتیات کے اندر گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ جابر بن حیان تاریخ پیدائش 721 سے 815، 721 سے 815 اے ڈی کا مطلب ہے آفٹر ڈیتھ۔ جابر بن حیان ایران میں پیدا ہوئے۔ ادویات کی پریکٹس انہوں نے عراق میں کی۔ کیمسٹری کے اندر تجربات کے ذریعے تحقیق کا طریقہ سب سے پہلے جابر بن حیان نے دیا۔ جابر بن حیان نے سلفیورک ایسڈ کو ڈسکور کیا۔ جابر بن حیان نے کچھ کتابیں لکھی جو پودوں پر اور جانوروں پر تھی۔ ان کی بہت مشہور کتابیں تھیں جن میں سے جو سب سے زیادہ فیمس بکس تھی وہ تھی النباتات الحیوان۔ النباتات پودوں کی اور الحیوان جانوروں کی۔ تو یہ جو پوائنٹ ہے یہ ایم سی کیوز سے بہت ریلیٹڈ کرتے ہیں، مطلب ایم سی کیوز کے حساب سے بھی آتے ہیں اور شارٹ کویسچن میں بھی آتے ہیں۔ ایم سی کیوز کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو بہت امپورٹنٹ ہے۔ جیسے کہ جابر بن حیان کہاں پیدا ہوئے تو وہ ایران میں پیدا ہوئے۔ پریکٹس میڈیسن کہاں کی؟ عراق میں کی۔ ان کے مطلب تاریخ پیدائش کیا تھی؟ 721 سے 815۔ ان کی فیمس بکس کون کون سی تھی؟ النباتات اینڈ الحیوان۔ تو یہ جو پوائنٹ ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں ایم سی کیوز کے حوالے سے، تو ان کو ایک دفعہ ضرور دیکھیے گا۔ نیکسٹ ہمارے پاس عبد المالک اسماعی۔ عبد المالک اسماعی سب سے پہلے مسلمان سائنسدان تھے جنہوں نے اینیمل کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کیا۔ عبد المالک اسماعی کی جو فیمس بکس ہیں ان میں ایک ہے الابیل، الخیل، الوحوش، خلق الانسان۔ الابیل کیمل، الخیل ہارس، الوحوش اینیمل اینڈ خلق الانسان کریشن آف ہیومن۔ عبد المالک اسماعی کی تاریخ پیدائش 740 سے 828 اے ڈی۔ تو یہ بھی جو ہیں یہ ایم سی کیوز کے پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ ہے بولی سینا۔ بولی سینا کا جو طریقہ پیدائش وہ ہے 980 سے 1037 اے ڈی۔
بولی سینا کو ادویات کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ مغرب میں ایویسینا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بولی سینا فلاسفر تھے، فزیشین تھے، ایسٹرونومر تھے اور پوئٹ تھے۔ بولی سینا کی مشہور کتب القانون فی الطب، القانون فی الطب ان کی مشہور کتاب ہے۔ یہ تھے 3 مسلم سائنسٹسٹ جن کو آج ہم نے اسٹڈی کیا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو، آج کا لیکچر ایزیلی سمجھ آ گیا ہوگا، اور اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واچ کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔